بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو گڈ مارننگ لاہور میں خوش آمدید کہیں گے اور کینسر پر بات کریں گے، بیکاز کینسر ایک ایسا موذی مرض ہے جب اس کے بارے میں سنا جاتا ہے یا اس کا نام بھی لیا جاتا ہے سو ایک آٹومیٹیکلی ایک فیئر کا ایموشن جو ہے وہ کسی بھی انسان کی باڈی میں کریٹ ہو جاتا ہے، بیکاز اتنا تکلیف دہ اور اتنا موذی مرض ہے۔ اور اس کے حوالے سے بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کینسرز جو ہیں وہ بہت جلدی جو ہے اسپریڈ کرتے ہیں، وائٹلی اسپریڈ ہوتے ہیں، کچھ جو ہیں خواتین میں بہت زیادہ کامن ہے، کچھ مردوں میں بہت زیادہ کامن ہے۔ پھر جب ہم اس کے ٹریٹمنٹ کو لیتے ہیں تو مختلف باتیں کی جاتی ہیں اور کچھ اس کے ٹریٹمنٹس ایسے بھی ہیں جو کہ ایکولی پینفل ہوتے ہیں۔ سو واٹ آر دا ایکچوئل کازز جس کے ذریعے کینسر جو ہے وہ کسی بھی انڈیویجول میں جنم لیتا ہے، ہاؤ وی کین پریونٹ کینسرز، لیٹسٹ ریسرچز کیا ہے ابھی کینسر کو لے کر، اور ان تمام تر چیزوں پر ابھی ہم بات کریں گے۔ ہمیں شو میں جوائن کر رہے ہیں کلینکل آنکولوجسٹ ہیں ڈاکٹر مبین خان، اسکائپ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، انگلینڈ میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ اینڈ گڈ مارننگ۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میرا سوال یہ، بیکاز ہم جب کینسر کی بات کرتے ہیں نا تو ایک آٹومیٹیکلی ایک فیئر جو ہے وہ کسی بھی انسان کے اندر کریٹ ہوتا ہے، ایٹ لیسٹ میرے تو بہت زیادہ مجھے خوف آتا ہے اس کا نام لیتے ہوئے بھی۔ سو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے، کیا ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ پروان چڑھتا ہے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا روما، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے پیشنٹس کو بھی اور سب جاننے والوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کینسر سے خوف زدہ بالکل نہ ہو، کیونکہ کینسر کا علاج اور اس سے مکمل شفا آپ کے جسم کے اندر موجود ہے۔ یور باڈی ہیز اے ڈیفینس سسٹم، آپ کے جسم کا جو دفاعی نظام ہے وہ کینسر کو ختم کر سکتا ہے۔ اور اس بارے میں بہت اچھی خبر یہ ہے کہ جو نئی دوائیاں آ رہی ہیں امیونو تھراپی کے نام سے، ان کے اندر ایسی ادویات ہیں جن سے جسم کا دفاعی نظام زیادہ مضبوط ہو رہا ہے اور کینسر کو بہت آسانی سے ختم بھی کر رہا ہے۔ ابھی پچھلے سال ایک ٹرائل کے ریزلٹس آئے تھے جس میں ایک خاص قسم کا کینسر جو بڑی آنت کے نچلے حصے کا ریکٹل کینسر ہے، اس میں نئی دوائی ٹرائی کی گئی اور 100% مریضوں میں کینسر مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ تو مستقبل میں انشاءاللہ اگلے 5، 10، 15 سال میں ایسی مزید دوائیں آئیں گی جو اس کا مؤثر علاج کریں گی، اس کو جڑ سے ختم بھی کر سکیں گی۔ اور یہاں رحمہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ روزانہ ہمارے جسم میں تقریباً 1000 کینسر کے سیل پیدا ہوتے ہیں اور ہمارا جسم ان سب کو ختم کر دیتا ہے۔ تو کینسر کا پیدا ہونا جو ہے وہ ایک بالکل معمول کی بات ہے جسم کے اندر، اور اس کا مکمل ختم ہونا بھی معمول کی بات ہے۔ لیکن ہمارا جو ماڈرن لائف سٹائل ہے نا، جس طرح کی زندگی ہم آج کل گزار رہے ہیں اور جس طرح کے ماحول میں آلودگی میں ہم رہ رہے ہیں، اور خوراک میں کیمیکل ہیں، پریزرویٹیوز ہیں، ہارمونز اور اس قسم کی چیزیں ایڈ کی جا رہی ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے کینسر کے سیل زیادہ پیدا ہو رہے ہیں اور جسم کا جو دفاعی نظام ہے وہ ان کے مقابلے میں کمزور پڑ گیا ہے۔ تو اگر ہم اس بیلنس کو ریسٹور کر دیں، اس توازن کو بحال کر دیں، تو ہم کینسر سے مکمل طور پہ آزادی حاصل کر سکتے ہیں، وی کین ہیو اے لائف فری آف کینسر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک آپ یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے جسم کے اندر ہی، ہیومن باڈی کے اندر ہی اس کا علاج ممکن ہے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں، بیکاز یہ مجھے تو لگتا ہے یہ ایسا موذی مرض ہے جس سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہے، اور اس میں جب آپ کی بہتری کے چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں۔ بریسٹ کینسر کی اگر ہم بات کر لیں تو یس، اس میں آپ کی جو زندگی ہے وہ شاید سم ہاؤ بچ سکے، کچھ کیسز میں نہیں بھی بچتی۔ تو آپ کس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری باڈی کے اندر اس کا علاج ہے؟ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جسم کے اندر روزانہ 1000 کینسر سیلز پیدا ہوتے ہیں اور جسم ان سب کو مارتا ہے۔ کچھ دنوں میں یہ صلاحیت 2000، 2500 سیلز کو مارنے تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ جب کینسر کی تعداد بڑھ جاتی ہے پیدا ہونے کی، اور جسم کا دفاعی نظام اس کی جو استعداد ہے، جو اس کی کیپیبلٹی ہے ٹو کل اٹ، وہ کم پڑ جاتی ہے، تب کینسر سروائیو کرتا ہے۔ اور جب کینسر بچ بھی جائے جسم کے دفاعی نظام سے، تو اس کو 10 سال تک کا عرصہ لگتا ہے بڑا ہونے میں اور پھیلنے میں۔ ایک دفعہ جب وہ پھیل جائے پھر اس کا علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ وہ سٹیج ہے جس پہ اکثر وہ ڈائیگنوز ہوتا ہے۔ اور اسی پہ میں خاص طور پہ میں اس کام پہ کام کر رہا ہوں، اور ہمارا مشن ہے کلنگ کینسر کائنڈلی، جو لوگوں کو یہ معلومات دے رہا ہے کہ کس طرح آپ اپنے جسم کی استعداد بڑھا سکتے ہیں، اس کی کیپیبلٹی ٹو کل کینسر اس کو بہتر کر سکتے ہیں، اور جلدی کینسر کو کیسے پکڑنا ہے۔ آپ نے بریسٹ کینسر کی بات کی، تو اگر بریسٹ کینسر کو ابتدائی سٹیج پہ پکڑ لیا جائے تو 100% اس کا علاج ممکن ہے، کیور ریٹ 100% ہے۔
آپ باقی بیماریوں سے کمپیئر کریں تو ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، ان کا 100% کیور نہیں ہوتا. آپ روزانہ دوائی دیتے ہیں اور کنٹرول میں رکھتے ہیں انہیں. لیکن بریسٹ کینسر کو اگر میموگرام کے ذریعے، MRI کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، اسکریننگ ٹیسٹ کر کے، یا خواتین خود اپنا معائنہ کر کے بہت ارلی سٹیج میں پکڑ لیں تو اس سے 100% کیور حاصل کی جا سکتی ہے. اور اگر خدا نخواستہ بریسٹ کینسر پھیل بھی گیا ہے، جسم کے دوسرے حصوں میں چلا گیا ہے، جس کو سٹیج 4 کہتے ہیں، تو تب بھی دوائیوں کے ذریعے، ہارمون تھراپی، کیمو تھراپی، ریڈیو تھراپی، ان کے ذریعے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور 10 سال جو سروائیول ہے نا، 10 ایئر سروائیول بریسٹ کینسر کا، وہ 80% سے زیادہ ہے. اور اس کو اگر آپ باقی بیماریوں سے کمپیئر کریں تو ہارٹ فیلئر میں 2 سال کے اندر 50% مریض زندہ نہیں رہتے جن کو ہارٹ فیلئر ہو، دل ان کا فیل ہو چکا ہو. گردے فیل ہو جائیں جن کے، ان میں بھی اتنی زیادہ لانجیوٹی، زندہ رہنے کی استعداد نہیں ہوتی. لیکن نئی دوائیوں سے اتنا اچھا کنٹرول ہو گیا ہے بریسٹ کینسر کا، پروسٹیٹ کینسر کا اور بہت سے اور کینسر کا، کہ مریض 10 سال سے زیادہ زندہ رہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بات، جس طرح سے آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ کچھ لیٹسٹ ریسرچز بھی آئی ہیں، سو وہ ریسرچز کیا کہتی ہیں؟ نمبر 1 کہ یہ جو ٹریٹمنٹ ہے، اور پھر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں 5 10 15 سال لگ سکتے ہیں، یہ کس نوعیت کا ٹریٹمنٹ ہوگا؟ ایک تو جب ہم ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کیمو تھراپی جو ہے ابھی تک کی جاتی ہے، تو یہ ٹریٹمنٹس ان سے مختلف ہوں گے جس کے ذریعے آپ جو ہے کینسر کو 100% یا چلیں 80-90% تک لوگوں میں کیور کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. یہ نئی جو ٹریٹمنٹس جنہوں نے بہت اچھے کیور ریٹس دیے ہیں، خاص طور پہ لاسٹ ایئر جو ٹرائل آیا ریکٹل کینسر کا، بڑی آنت کے نچلے حصے کے کینسر کا، اس میں امیونو تھراپی استعمال کی تھی. ایسی دوائی دی گئی تھی جو جسم کے دفاعی نظام کو، امیون سسٹم کو، ٹی لمفوسائٹ جو خاص سیل ہیں کینسر مارنے کے ماہر سیل ہیں، ان کو ٹرین کرتی ہے اور ان کو بتاتی ہے کہ کینسر کہاں کہاں کس کس طریقے سے چھپ رہا ہے. تو اب فیوچر میں مزید ایسی دوائیاں آئیں گی. دوائیاں بہت مہنگی ہیں کیونکہ ان پہ کافی ریسرچ بھی ہو رہی ہے اور کافی منافع بھی کمایا جا رہا ہے. تو ان میں ایک قیمت کا بڑا مسئلہ رہے گا، لیکن آہستہ آہستہ جب یہ دوائیاں زیادہ مقدار میں پیدا ہوں گی، نئی ریسرچ آئے گی، تو ان کی قیمتیں بھی کم ہوتی جائیں گی. تو امیونو تھراپی ایک چیز ہے، آپ کے جسم کے دفاعی نظام کو مضبوط کرنا. دوسری چیز جو ہے وہ ٹارگیٹڈ تھراپی ہے کہ کینسر کے خلیے جو سیل ہیں ان کے اوپر کچھ اس قسم کے ریسپٹر ہیں جو باقی سیلز پہ کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو ان کو ٹارگٹ کر کے اب ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے جس کے ذریعے باقی جسم کو نقصان نہیں پہنچتا. کیمو تھراپی تو سارے جسم کے سیلز کو افیکٹ کرتی ہے. وہ اس طرح ہے جس طرح آپ نے جہاز سے بم گرا دیا تو وہ بم کے ٹکڑے ہر طرف پھیلیں گے، دشمن کو بھی ماریں گے، دوست کو بھی ماریں گے. تو کیمو تھراپی کی نسبت ٹارگیٹڈ تھراپی کے سائیڈ ایفیکٹس کم ہیں اور ریزلٹس بھی اچھے آ رہے ہیں. اور اب ہر انسان کے کینسر کو پرسنلائز کر کے، کسٹمائز کر کے ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے کہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس شخص کا کینسر دوسرے شخص سے کیسے ڈفرینٹ ہے، اس میں کون کون سی دوائیاں زیادہ کام کریں گی اور کن دوائیوں کا اثر کم ہوگا. تو یہ اچھا ڈاکٹر پرسنلائز ٹریٹمنٹ بھی جو ہے صاحب، اس سے قطع بھی کلامی بڑے کی اچھے معذرت میں نتائج ایک مل اور رہے یہ ہیں. تو بات، فیوچر از ریئلی گڈ. انشاءاللہ ہم کینسر کا بہتر علاج کریں گے اور زیادہ کیور بھی کر سکیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جس طرح سے بھی آپ بات کریں ریسرچرز کی، اور اس طرح کمرشل بنیادوں پر ان ادویات کا استعمال یا جو بھی ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں وہ کب اویلیبل ہوں گے، اور پریکٹیکلی ہر پیشنٹ جو ہے ان پروسیجرز کو کب تک استعمال کرے گا؟ یعنی 5 10 15 15 سال بھی کہنے کو تو بہت زیادہ ہے، لیکن اگر ریسرچز ہو رہی ہیں تو اس پہ ٹرائلز یا لوگوں پر، مریضوں پر استعمال کرنا. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. بہت سی دوائیاں اس وقت میسر ہیں جو انٹرنیشنلی مارکیٹ میں آئی ہیں، ان کو ریپڈلی اپروو کر کے پاکستان میں بھی ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم یہ دوائیاں بناتے نہیں، ہمیں باہر سے لانا پڑتا ہے، انڈیا سے، چائنا سے، یورپ سے منگوانی پڑتی ہیں. اور بہت سی ایسی دوائیاں جو ابھی ٹرائلز کے اندر جا رہی ہیں، دیر ان دا پائپ لائن، وہ بھی اویلیبل ہو جائیں گی اگلے چند سالوں کے اندر. مسئلہ صرف یہ ہے کہ کینسر کی تعداد بڑھ رہی ہے. اس وقت انگلینڈ میں لائف ٹائم رسک آف کینسر، زندگی میں ایک کینسر ہونے کا جو احتمال ہے، رسک ہے، وہ 50% ہے. یہ 2017 میں 50% ہوا تھا. 2000 میں جب میں نے کام سٹارٹ کیا تھا ایز اے جونیئر ڈاکٹر تو یہ 33% تھا. 1980-90 میں یہ 25% تھا. تو یہ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس علاج کم ہے، علاج نیا آتا جا رہا ہے، لیکن کینسر بڑھتا جا رہا ہے اور کینسر کی نئی نئی اقسام آ رہی ہیں. اس وقت کئی 100 قسم کے کینسر ہیں. اور
اب ویسٹرن سوسائٹی میں یہ حال ہو گیا ہے کہ 50%, 48% آبادی کو زندگی میں ایک کینسر ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از دا بگیسٹ تھنگ. یہ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے. پاکستان میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کینسر بہت بڑھتا جا رہا ہے, اور اسی لیے ہم نے یہ مشن شروع کیا ہے, کلنگ کینسر کائنڈلی. ڈاکٹر خان, اگر آپ گوگل کریں میرا نام ڈاکٹر محمد منیب خان یا کلنگ کینسر کائنڈلی گوگل کریں, تو آپ کو ویب سائٹ بھی ملے گی, یوٹیوب چینل بھی, اور بھی سوشل میڈیا ملے گا. اور ہم مفت انفارمیشن دے رہے ہیں لوگوں کو کہ کینسر سے کیسے بچاؤ کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب, یہ ہم بچاؤ پر بھی بات ابھی کریں گے, لیکن یہ جو آپ نے ایک بڑی اہم بات اپنی گفتگو کے دوران کی کہ کینسر از بیکمنگ ویری کامن, اور آج کل آپ دیکھ لیں جتنے لوگوں سے آپ ملیں گے نہ کوئی آپ کو ایک بندہ ایسا ملے گا جس کے گھر میں کوئی کینسر سے انتقال کر چکا ہوگا, کوئی ابھی اسٹیج سے گزر رہا ہوگا. سو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی, اگر ہم اسپیسیفکلی ابھی پاکستان کو ڈسکس کر لیں, یا چلیں جدھر آپ ہیں UK میں, وائی اٹس بیکمنگ سو کامن؟ اور پھر جو آپ نئی اقسام کی بات کر رہے ہیں, لیٹسٹ اقسام اس کی کون کون سی ہیں, اور پھر ہم اس میں اتنا اضافہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے, موسمیاتی تبدیلیاں, اور واٹ ایلس؟ سب سے بڑی وجہ ہے ہمارا لائف سٹائل, ہماری خوراک اور ہمارا انوائرمنٹ, جو ماحولیاتی آلودگی ہے اور جو کیمیکلز ہیں جو ہر طرف ہیں. پاکستان میں تو بہت تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ابھی ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے جہاں انگلینڈ اور امریکہ ہے, لیکن وی آر کوئکلی ریچنگ دیٹ کائنڈ آف لیول. اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اگلے 5-10 سال میں ہم کافی حد تک کینسر جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ بہت بوجھ پڑ جائے گا. اور اس میں سب سے اہم چیز آپ کی خوراک ہے اور آپ کی انوائرمنٹ ہے. مثلا اگر آپ کے پاس ٹوئنز ہوں, آئیڈینٹیکل ٹوئن بچے ہوں, اور ان کو آپ 2 ڈفرینٹ گھروں میں پالیں, تو وہ اپنے جو ماں باپ کا رسک ہے اس کے اوپر نہیں جائیں گے, وہ اس ماحول کے رسک پہ جائیں گے جس میں ان کو پالا گیا. اور جو ریسرچ آ رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ 90% سے زیادہ کینسر کے امکانات آپ کے لائف سٹائل چینجز کی وجہ سے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ لائف سٹائل چینجز کی جب آپ بات کر رہے ہیں اور بدل جانا لائف سٹائل کا, تو ہم اس سے آبویسلی پریونشن کیا ہم کر سکتے ہیں کینسر سے کہ ہم بچ سکیں؟ یہ آپ نے اتنا اچھی بات کی. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ تمام سائنسدانوں, ڈاکٹروں کی جو توجہ ہے وہ کینسر کی دوائیوں پہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوائیوں سے پیسہ بنتا ہے, ڈاکٹر کے لیے بھی, ہسپتال کے لیے بھی, سائنسدان کے لیے بھی, ڈرگز کمپنی کے لیے بھی. بچاؤ پہ کوئی بات نہیں کر رہا. اور اس پہ میں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے جو کینسر کی پریونشن کی پہلی کتاب ہے طب کی تاریخ میں, میڈیکل ہسٹری میں. اس کا نام بھی کلنگ کینسر کائنڈلی ہے, اور ایک اس کا بھی ایک سرپرائز ٹائٹل ہے. وہ 3 مارچ کو لانچ ہوگی, تو آئی لیٹ یو نو اباؤٹ اٹ. بلکہ میں آپ کے لیے ایک فری کاپی بھی لاؤں گا اس کی. کینسر سے بچنا بہت آسان ہے. آپ اگر دن میں اپنے گھر کی کھڑکی 1 گھنٹے کے لیے کھول دیں اور وینٹیلیشن کریں ہوا کی, تو آپ لنگ کینسر کا رسک کم کر سکتے ہیں, کیونکہ زمین سے گیس نکلتی ہے ریڈون, جو گھروں میں جمع ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کھڑکیاں نہ کھولیں اپنے گھر کی پورا دن, تو اس ریڈیشن سے, اس گیس کے اندر جو ریڈیشن ہے اس سے آپ کے پھیپھڑوں کو نقصان ہو سکتا ہے. اور ایسے لوگوں میں بھی کینسر ہو سکتا ہے جو سگریٹ نہیں پیتے. اب یہ بات آپ کو کوئی بتاتا نہیں, کیونکہ کھڑکیاں کھولنے میں کسی کی کوئی کمائی نہیں, کسی کا کوئی فائدہ نہیں, نہ ڈاکٹر کو فیس مل رہی ہے, نہ ڈرگ کمپنی کے پیسے بن رہے ہیں. اسی طرح صبح اگر آپ فجر سے لے کے 9 بجے کے درمیان 30 سیکنڈ کے لیے باہر نکل کے سورج کی روشنی میں کھڑے ہوں, سورج کو دیکھیں مت, اس کی روشنی میں کھڑے ہوں, تو فجر آپ سے کا لے کر پورا کب تک؟ جسم ڈی ٹاکس ہوتا ہے. لیکن یہ بات بھی کوئی نہیں بتاتا, اس لیے کہ سورج کی کرنوں کو بوتل میں بند کر کے بیچا نہیں جا سکتا. تو مفت والی بات جو ہے اس سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کتراتا ہے لوگوں کو بتانے سے کہ اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اسی چیز کو ہم بریک کریں کلنگ کینسر کائنڈلی کے تھرو. اور اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں اور یوٹیوب چینل پہ جائیں, تو 300 سے زیادہ ویڈیوز ہم نے ابھی تک ڈال چکے ہیں, مزید ڈال رہے ہیں, اور ہزاروں ڈالیں گے انشاءاللہ آگے چل کے, جس میں بریسٹ کینسر کے اوپر بھی بات ہے, پروسٹیٹ کے اوپر بھی, لنگ کینسر کے اوپر بھی, اور کس طرح آپ کینسر سے بچاؤ کر سکتے ہیں, کن کن چیزوں سے کینسر زیادہ ہو رہا ہے. خاص طور پہ خوراک کی وہ چیزیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے, ہم انہیں اچھا سمجھ کے کھا رہے ہیں, اور ان کے اندر ایسے کیمیکل ہیں, بالکل ایسے ٹھیک. تو پھر اجزاء یہیں ہیں سے گفتگو کا جن سے سلسلہ مزید میں یہ تھوڑے سے ایڈ آن کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ بات کہ جس طرح سے آپ نے کہا لائف سٹائل, اور لائف سٹائل میں ہماری خوراک بھی آ جاتی ہے, اور آپ نے کہا کہ کیا کر کے کینسر سے ہم پریونشن حاصل کر سکتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ریمیڈیز کے طور پر کہی جاتی ہیں کہ اگر آپ استعمال کریں تو شاید آپ کینسر سے بچ سکتے ہیں. لیٹس سے کہ میں نے اپنا میں پڑھ رہی تھی
ریسرچ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ روزانہ ایپل سائڈر ونیگر کا استعمال کریں یا آلٹرنیٹیو ڈیز پر پانی میں گھول کر 2 ٹیبل اسپون آپ ایڈ کر لیں اور آپ پانی پیے تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کی باڈی کو ڈی ٹاکس بھی کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کینسر سیلز جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں بنیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ٹھیک بات ہے؟ اور جب آپ ایک تو یہ میرا سوال ہے, دوسرا یہ کہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کن کن خوراکوں سے ہمیں بچنا ہے, فوڈ آپشن سے ہمیں بچنا ہے جو کینسر کا باعث بن رہے ہیں, وہ کیا ہیں؟ روحما, اس پہ تو پوری کتاب لکھی ہے میں نے, اور اگر میں نے اب کتاب پڑھنی شروع کر دی تو آپ کا پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا. سمرائز کر کے یوٹیوب پہ ہم نے بتا ساری معلومات دی ہیں, بٹ جنرلی میں آپ کو 1-2 بڑی سرپرائزنگ باتیں بتاتا ہوں. مثلاً ملٹی وائٹامن جو ہے نا, یہ جو آپ کی ملٹی وٹامن کی گولیاں ہوتی ہیں, ان کے استعمال سے کینسر ہونے کے امکان زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا جناب, اور آپ کی بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ ہے. امریکہ میں 196 بلین ڈالر کی تو پچھلے سال بھی کی تھی ملٹی وائٹامن. آدھی آبادی امریکہ کی نے کھاتی ہے, پاکستان میں کھاتے ہیں, برطانیہ میں کھاتے ہیں, اور جتنے ٹرائلز ہوئے پچھلے 30 سال میں ان میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ملا, اور ٹرائلز میں نظر آیا ہے کہ ان سے کینسر کے امکانات بڑھ رہے ہیں, لیکن ان ریزلٹس کو چھپا دیا گیا. ان ریزلٹس کو ہم لے کے آئے ہیں پہلی بار تاریخ میں میڈیکل کی, باقاعدہ ان پہ میں نے ویڈیوز بنائے ہیں, یوٹیوب پہ ڈالے ہیں, اور پوری کتاب جو میں نے لکھی ہے اس میں اس کے اوپر ایک چیپٹر ہے, الگ سے سیکشن ہے جس میں سے بات کی ہے. اسی طرح آپ کی جو دودھ بنایا جا رہا ہے, جو انڈے اور پولٹری بنائے جا رہے ہیں, ان میں جو کیمیکل اور ہارمونز کا استعمال ہو رہا ہے, اس سے کینسر کے امکانات بڑھ رہے ہیں. تو میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کتنا دودھ استعمال کریں تو سیف ہے, اور کس مقدار سے زیادہ چلے جائیں تو خطرناک ہے. جعلی دودھ کو آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے, اس پہ محسن بھٹی نے انٹرنیشنل لیول کا کام کیا, جو ہمارا فوڈ وہ ہے ایکسپرٹ ہے اور انسپیکٹر ہے. I've met him this time, میں جنوری میں خاص طور پہ آ کے ملا, and he is one of my heroes. اس نے بہترین کام کیا ہے, اور میں انکریج کروں گا کہ آپ ان کے بھی جو ہے فیک ایڈلٹریٹڈ ملک پہ جو انہوں نے کام کیا ہے, مصنوعی جعلی دودھ پہ, اس کے بارے میں ان کی ویڈیوز دیکھیں. اور اس بارے میں ہم مزید آگاہی اب پیدا کر رہے ہیں. اور خوراک کے اندر یہ کہ زیادہ کھانا جو ہے نا, اور بار بار کھانا, یہ کینسر کو بڑھنے میں مدد دیتا, تو یہ بھی ایک غلط چیز ہے. اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ, روزہ رکھنا وقفے وقفے سے, جس طرح سوموار اور جمعرات کا سنت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے, اس سے کینسر کے امکانات کم ہو رہے ہیں. اور اب بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے امریکہ, کینیڈا میں اور برطانیہ میں بھی, کہ لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں ہفتے میں 2 دن, تو 5 days دے فیسٹ, 2 days دے فاسٹ, اور اس سے کینسر کے امکانات کم ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ رات کو اٹھ کے لیٹ کھانا, یہ بھی کینسر کو بڑھنے میں مدد دیتا ہے. دیکھیں, آپ صبح اب یہ شو کرتی ہیں, اب اس شو کو آپ کیا کہتے ہیں, واٹس دا جینیرک ٹرم فار دس شو, آپ کیا کہتے ہیں اسے؟ مارننگ شو. مارننگ شو. اس میں بریک فاسٹ شوز بھی انہیں کہتے ہیں, اور صبح جو ناشتہ کیا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مارننگ میں آپ جو کھاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ بریک فاسٹ. بریک فاسٹ از ایکچولی بریک فاسٹ, روزہ توڑنا. جناب, رات کو مغرب کے بعد نہیں کھانا چاہیے. ایک دفعہ کھانا کھا لیا مغرب کے وقت, اس کے بعد صبح تک نہیں کھانا چاہیے. ہمارے آبا و اجداد کو پتا تھا, رات کو موم بتیاں اور لالٹینیں بند ہو جاتی تھیں, اندھیرے میں کھانے کو بھی کچھ نہیں نظر آتا تھا, نہ ملتا تھا, اور لوگ رات کو بھوکے رہتے تھے. صبح اٹھ کے وہ بریک فاسٹ کیا کرتے تھے. آج یہ حال ہے کہ رات کو 12 بجے فریج کھولا, آئس کریم کھائی, 2 بجے فریج کھولا, اس میں سے پیزا نکال کے گرم کر کے کھایا. اس ساری روٹین نے, ایک تو رات کو لیٹ جاگنا اور بار بار کھانا اور بیچ میں وقفہ نہ رکھنا کھانوں کے, اس نے کینسر کو بڑھنے میں بڑی مدد دی ہمارے معاشرے میں. اینڈ وی ہیو ٹو لرن دس, کہ اس کو کیسے انڈو کرنا ہے, باڈی کو ڈی ٹاکس کیسے کرنا ہے. آپ نے ونیگر کی بات کی, اٹ از ویری گڈ. شہد ہے, زیتون کا تیل ہے, لیکن ان کو کب کھانا ہے, کیسے کھانا ہے, کتنی مقدار میں کھانا ہے, دیٹ از دا کوسچن. اور اس پہ کتاب میں نے ڈیٹیل سے بات کی ہے. اور بعض اوقات ہم اچھی خوراک کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. مثلا ہم شہد کو گرم پانی میں ملا کے پیتے ہیں, اس سے اس کی ساری تاثیر ختم ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, سو وہ ہم نیم گرم پانی میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں شہد کا؟ نہیں, شہد کو پانی کے بغیر آپ کریں, جب 37 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر ٹیمپریچر جاتا ہے آپ کے باڈی ٹیمپریچر سے اوپر, تو شہد کے اندر جتنے بھی اہم اجزاء ہیں وہ بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں کیمیکل. بہت سے لوگ گرم گرم چائے میں شہد کا استعمال کرتے ہیں, قہووں میں کرتے ہیں. غلط کرتے ہیں. شہد کو بغیر گرم پانی کے کھانا چاہیے, چمچ سے کھانا چاہیے, دیٹس دا بیسٹ وے ٹو ہیو. را ہنی کھانا چاہیے, فلٹرڈ شہد بھی نہیں کھانا چاہیے, بالکل اس سے اس کا فائدہ زیادہ ہے.
اور بالکل گرم پانی جو ہے وہ تو ویسے بھی اگر 65 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ گرم پانی آپ استعمال کریں تو اس سے کینسر کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، خوراک کی نالی کے کینسر کے امکانات. لیکن وہی بات ہے کہ یہ انفارمیشن لوگوں کو نہیں دی جا رہی، اور لیکن ہمارے ڈاکٹر یہاں صاحب گرم اگر گرم ہم یہ چائے پی دیکھیں جا رہی ہے، چائنیز جو ہیں گرم وہ گرم. بہت زیادہ لیوک وارم واٹر کا استعمال کرتے ہیں، اور یہی بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں لیکن ان کی ڈائجیشن گرم پانی کی وجہ سے اتنی بہتر ہو جاتی ہے کہ وہ ہضم کر لیتے ہیں. سو پھر یہ تھوڑی کانٹروورسی نہیں یہاں پر آگے کانٹروورشل چیز نہیں ہو اس گئی؟ کے اوپر کوئی کسی ریسرچ نے ابھی تک یہ ثابت نہیں کیا کہ نیم گرم پانی پینے سے صحت کے لیے فائدہ ہوتا ہے. پانی پینے سے فائدہ ہوتا ہے، جو لوگ نیم گرم پانی پیتے ہیں نا وہ اصل میں پانی زیادہ پی رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. ریسرچ نے یہ بتایا ہے کہ گرم پانی تو بہت خطرناک ہے اور نیم گرم پانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن پانی پینے کا فائدہ ہے. تو آپ خالی پانی پیجئے اور گھڑے کا پانی پیجئے. ہمارے بڑے بزرگ ہمیشہ گھڑے کا پانی پیتے تھے، وہ کبھی نیم گرم پانی یا گرم پانی نہیں پیتے تھے. اور یہ چائے پینے کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے گرم موسم میں 40-45 ڈگری سینٹی گریڈ میں ہمارے لوگ بیٹھ کے، اللہ کے بندے معصوم لوگ چائے پی رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر ڈاکٹر صاحب اتنے یہ جو گرم آپ ابھی موسم. بات کر رہے ہیں، نہیں بہت سے لوگوں کو نا وہ ان کو عادت ہو جاتی ہے چائے پینے کی اور اس کے بغیر ان کا دن نہیں سٹارٹ ہوتا ہے، ان کو بہت زیادہ ٹائرڈنس فیل ہو رہی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی آپ بھی اتنی دیر تک کام کرتے ہیں، آپ کو بھی، تو پھر آپ اس کو آلٹرنیٹو کیا استعمال کرتے ہیں؟ ڈونٹ ٹیل می کہ آپ کوئی گرم مشروب استعمال نہیں کرتے. دیکھیے آن اے پہلی لائٹر بات تو نوٹ. یہ نا کہ چائے جو ہے وہ ایک نشہ ہے، اور ہمارے یہاں جب چائے انٹروڈیوس کی گئی تھی تو لوگ ہنستے تھے چائے پینے والوں پہ کہ بھائی اتنی گرمی میں گرم مشروب کون پیتا ہے، ہم تو لسی پینے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. انگریزوں نے آپ کے ٹرین سٹیشنز پر پانی بند کر کے لوگوں کو زبردستی مفت چائے دی، پھر شہروں میں پھر کے مفت چائے دی، پھر لوگوں کو کہا کہ انگریزوں کی ترقی کا راز یہ ہے کہ وہ چائے پیتے ہیں، تم لوگ ترقی اس لیے نہیں کرتے کہ تم لسی پیتے ہو، تمہارے ذہن معاف ہو جاتے ہیں. پوری کیمپین چلائے گی، اور جب چائے کے نشے کے لوگ عادی ہو گئے تو اب یہ حال ہے کہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ کی تپتی لاہور کی گرمی میں بھی چائے کا کپ پیا جا رہا ہوتا ہے. چائے سے کافی بہتر ہے، اور اگر آپ نے پینی بھی ہے چائے تو اس کو گرم نہ پیجئے، جب وہ نیم گرم ہو تب پیجئے. بالکل ٹھیک کافی ہو گیا. از بیٹر. کافی آپ کے کینسر کے رسک کو کم کرتی ہے، اور کافی آپ ٹھنڈی بھی پی سکتے ہیں. یہ یورپ میں بلیک کافی یا گریکس دودھ خاص والی طور کافی، ملک ایڈڈ کافی؟ سے فریپے کہتے ہیں. میں کہہ رہی ہوں بلیک کافی یا ملک ایڈڈ کافی، یہ بھی تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں. بلیک کافی از بیٹر. ملک کافی اس کی تاثیر ختم کرتی ہے. چائے میں دودھ ڈالنے سے بھی چائے کی افادیت کم ہو جاتی ہے. انفیکٹ دودھ کے اندر ایسے کیمیکل اور اجزاء ہیں جو کینسر کو بڑھنے میں مدد دیتے ہیں. دن میں 1 گلاس سے زیادہ دودھ پینا بڑوں کے لیے خطرناک ہے، بچوں کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ ان کا سارا جسم بڑھ رہا ہے، نشو نما ہو رہی ہے. بڑے عمر کے لوگوں کے لیے 1 گلاس سے زیادہ دودھ پینا صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، اور سب سے زیادہ میں حیران ہوئی کہ ملٹی وائٹامنس یہاں پاکستانی جو ہے نا وہ باہر سے منگوا کے کھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس عمر کو پہنچ گئے، ہمیں ملٹی وائٹامنس کا استعمال کرنا چاہیے اور شاید ہم بہتر رہ سکیں. تو میں حیران رہ گئی ہوں کہ ملٹی وائٹامن بہت بڑی کاز ہے کینسر ہونے میں کسی بھی انسان میں. سو بہرحال یہ بڑی اچھی ٹپس بھی تھیں جو اس سیگمنٹ کے ذریعے ڈاکٹر صاحب نے کنوے کیا. بہت شکریہ. ڈاکٹر مبین خان ہمارے ساتھ موجود تھے، کلینکل آنکولوجسٹ تھے.